اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 2 میں ہم نے سیکھا ہے کہ فعل ماضی سے ہم کیسے جملے بنائیں گے۔ کچھ 5-6 جملے ہم نے بنائے ہیں۔ آج ہم پھر پریکٹس کریں گے کہ فعل ماضی سے جملے کیسے بنائیں گے۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے جلسہ۔ جلسہ اس کا معنی ہے ہی سیٹ۔ کل ہم نے پڑھا تھا ہی سیٹ آن دا چیئر، اور عربی میں ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا جلسہ علی الکرسی۔ اگر ہمیں کہنا ہوگا ہی سیٹ with his friends، تو اس صورت میں یہاں تو ہی سیٹ ہمیں پتہ ہے جلسہ ہے، with his friends کو کیسے ترجمہ کریں گے۔ فرینڈس ایک کو بولتے ہیں صدیقن، اور بہت سارے دوستوں کو بولتے ہیں اصدقاء۔ وتھ کے لیے ما آتا ہے۔ اب تیاری شروع ہو گئی۔ ہم لکھیں گے یہاں جلسہ، پھر ما آئے گا، پھر قوئی آئے گا۔ جلسہ مع اصدقائی۔ اب رہ گیا ہز۔ اس کے لیے عربی میں ہو لفظ استعمال ہوتا ہے، لہذا اصدقائی کو اس کے ساتھ جب ہو جوڑیں گے تو یہ ہی بن جائے گا۔ اصل میں یہ دو لفظ جو ہیں یہ مضاف الیہ بنتے ہیں، چونکہ ابھی یہ پہلا ہی سٹیج ہے، لہذا پہلے ہم سادہ جملہ بنانے کی کوشش کریں گے اور بعد میں مختلف نوعیتوں کے الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا لفظ ہمارا ہے اگر ہم اس پر زبر ڈالیں گے یہ بن گیا قتل، ہی کلڈ۔
अंग्रेजी में ही को सब्जेक्ट कहते हैं और किल्ड ये वर्ब है ही, मगर इसको प्रेडिकेट कहते हैं, क्योंकि ही किल्ड इस कत्ल में ये ही हिडन है, लिहाजा अलग से ये हुआ लिखना नहीं पड़ता है। अब हम सेंटेंस लिखेंगे, ही किल्ड ए स्नेक। स्नेक को अरबी में अल हय्यतो कहते हैं। कतला ही किल्ड अल हय्यतो। इस लफ्ज़ को हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? अंग्रेजी में सीधा ही किल्ड ए स्नेक, ही सब्जेक्ट हो गया, किल्ड वर्ब है और स्नेक यहाँ ऑब्जेक्ट है। अरबी में ऑब्जेक्ट की पहचान ज़बर से होती है, लिहाजा अल हय्यतो पर ते पर पेश हट जाएगा, इसके बदल ज़बर आएगी। इस तरह ही बन गया कतला अल हय्यता। अब अगर हम इन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से इस ज़बर को हटाएंगे ताकि कतलल हय्यता पढ़ा जाए। कतलल हय्यता he killed a snake। अगर हम इस सेंटेंस में ही के बजाय कोई सब्जेक्ट लाएंगे, यानी प्रोनाउन के बजाय सब्जेक्ट लाएंगे, मसलन ए बॉय किल्ड ए स्नेक। यहाँ तक हमने लिखा था ही किल्ड ए स्नेक, अब हमने ही के बजाय ए बॉय लाया था, लिहाजा यहाँ भी चेंज हो जाएगी। कतला अल हय्यता का माना हो गया है ही किल्ड ए स्नेक। अब ए बॉय का माना है अल वलदो, इसको हम कतला के बाद यहाँ लाएंगे, अल वलदो। गोया कतला का माना जो है ही किल्ड, अब ही इस्तेमाल नहीं हो जाएगा, अब ही के बदले अल वलद इस्तेमाल हो जाएगा, लिहाजा इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अंग्रेज़ी में भी इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको वर्ब कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। वही तर्ज अरबी में भी है। अरबी में वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। अंग्रेज़ी में सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है।
الحیۃ آبجیکٹ. قتل الولد الحیۃ. دوسرا پوائنٹ جو ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے عربی میں یہ پیش والا آتا ہے. الولد کے اوپر پیش ہے، اسے پہچان ہوتا ہے، یہ سبجیکٹ ہے. اگر ہم غلطی سے پڑھیں گے قتل الولد کے بجائے دا پڑھیں گے اور الحیۃ کو حیاتو پڑھیں گے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے زبر کی وجہ سے یہ آبجیکٹ بن گیا اور پیش کی وجہ سے یہ سبجیکٹ بن گیا. لہذا معنی بن جائے گا سانپ نے مارا لڑکے کو. یہ کنسیڈریشن ضروری نہیں ہے کہ پہلے فعل آئے، پھر فاعل آئے، پھر مفعول آئے. یعنی پہلے ورب آئے، پھر سبجیکٹ آئے، پھر آبجیکٹ آئے. یہ کنسیڈریشن عربی میں ضروری نہیں ہے. عربی میں فعل کے بعد مفعول بھی آتا ہے، فعل کے بعد فاعل بھی آتا ہے. ڈفرینسیشن اسی پوائنٹ سے ہوتی ہے کہ جو زبر والا ہو وہ آبجیکٹ تصور ہوگا، وہ مفعول ہوگا. جو پیش والا ہو وہ سبجیکٹ تصور ہوگا. لہذا اس سینٹنس میں قتل الولد الحیۃ جو ہے اس کا معنی بن گیا سانپ نے لڑکے کو مارا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.